السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایتun نحو کے 13ویں سبق کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق باب اول کا مقدمہ چل رہا ہے۔ مصنف فرمائے تھے کہ مقدمے کے اندر چند فصول ہوں گے، تو پہلی فصل میں ہم نے اس میں معرب کی تعریف کو پڑھا، دوسری فصل میں اس میں معرب کے حکم کو جانا، اعراب کو پہچانا اور عامل کی تعریف بھی پڑھی اور بھی دیگر چیزیں پڑھی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تیسری فصل پڑھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف۔ الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلب وظبي، وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وظبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وظبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وظبي ورجال۔ الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة، ويختص بجمع المؤنث السالم، تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة، ويختص بغير المنصرف كعمر، تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور واو، الف اور یا۔ اس سے ہم کو ایک بات معلوم ہو گئی تھی کہ گویا اعراب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک اعراب بالحرکات اور ایک اعراب بالحروف۔ اب ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں آتی ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی یعنی وہ اعراب بالحروف یا وہ اعراب بالحرکات جو ہم کو لفظوں میں دکھائی دے رہا ہو، اور اعراب تقدیری یعنی وہ اعراب بالحروف یا وہ اعراب بالحرکات جو ہمیں لفظوں میں دکھائی نہ دے رہا ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ پھر یہ سمجھیں کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ حالت رفعی اسم کی اس حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر اسم مرفوع واقع ہو، اور اسم مرفوع کب ہوگا؟ جبکہ وہ مرفوعات میں سے ہوں گے یا کسی مرفوع کے تابع ہوں گے۔ اسی طریقے سے حالت نصبی اسم کی اس حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر اسم منصوب ہو، اور اسم منصوب اس وقت ہوگا جبکہ وہ منصوبات میں سے ہوں یا کسی منصوب کے تابع ہو۔ اور حالت جری اسم کی اس حالت کو کہیں گے جس کے اندر اسم مجرور ہو، اور اسم مجرور اس وقت ہوگا جبکہ وہ مجرورات میں سے ہوں یا کسی مجرور کے تابع ہو۔ تو اسم کے یہ جو 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، ان تینوں حالتوں میں اس کو اعراب کون سا دیں گے؟ کیا ضمہ دیں گے، فتحہ دیں گے، یا کسرہ دیں گے، یا واو دیں گے، یا الف یا یا دیں گے؟ تو ان تینوں حالتوں میں کن اسماء کو کون سا اعراب دیا جائے، اسی کو آج کے فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ تیسری فصل اسم کے اعراب کے اقسام کے بیان میں ہے۔ وہی 9 اصناف، اور یہ 9 قسمیں ہیں۔ پہلی 3 قسموں کے اندر اعراب بالحرکات کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری 3 قسموں کے اندر اعراب بالحرکات کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر کی جو 3 قسمیں ہوں گی، 3 تہائی 9، آخر کی جو 3 قسمیں ہیں اس کے اندر اعراب تقدیری کو بیان کیا گیا ہے، خواہ وہ اعراب بالحروف ہوں یا اعراب بالحرکات ہوں۔ فرماتے ہیں الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة۔
پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتحہ کے ساتھ ہو اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی حالت رفعی میں ضمہ دیا جائے، حالت نصبی میں فتحہ دیا جائے اور حالت جری میں کسرہ دیا جائے۔ تو یہ اعراب کی جو پہلی قسم ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ، یہ کن اسماء کے ساتھ خاص ہیں؟ وَيُخْتَصُّ سے اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، اعراب کی یہ پہلی قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے دیکھیے وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ لکھا ہوا ہے، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ، اس کا عطف بالمفرد المنصرف الصحیح پر ہے، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ اور آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے وبالجمع المکسر المنصرف، جمع مکسر منصرف کے ساتھ، یعنی اعراب کی پہلی قسم تین اسماء کے ساتھ خاص ہیں، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، جاری مجرا صحیح کے ساتھ اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ اب مفرد منصرف صحیح کیا ہے، جاری مجرا صحیح کیا ہے، جمع مکسر منصرف کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔ تو مفرد سے مراد ہے یہاں پر کہ تسمیہ جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ سے خود مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف عِلَّةٍ، مفرد منصرف صحیح نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے لا یکون فی آخرہ، نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت، جیسے زیدن۔ دیکھیے زیدن یہ ایک ایسا اسم ہے جو مفرد ہے یعنی تسمیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے، اس معنی کر کہ زید ایسا اسم ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، بھلے ہی زید بیچ میں حرف علت ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم مانا جاتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اصل میں نحویوں اور صرفیوں کے درمیان صحیح کی تعریف میں اختلاف ہے۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے فا، عین اور لام تینوں کلموں میں سے کہیں پر بھی حرف علت نہ ہو، اور جاری مجرا صحیح وہو سے فرما رہے وہو ما یکون فی آخرہ واؤ او یاء ما قبلہما ساکن، جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں ایسا واو یا ایسا یا ہو ما قبلہما ساکن، جن کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلعن و ظبیون۔ دیکھیے دلعن اور ظبیون، دلعن یہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں واو ہے اور اس کا ما قبل لام ساکن ہے، لہذا یہ جاری مجرا صحیح ہو جائے گا۔ اور ظبیون بھی ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل جو با ہے وہ ساکن ہے۔ تو جاری مجرا صحیح ایسا اسم ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو۔ تو دلعن اور ظبیون کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اور جمع مکسر منصرف یعنی ایسا جمع تکسیر جو غیر منصرف نہ ہو، جیسے رجال، دیکھیں رجال جمع تکسیر ہے اور غیر منصرف نہیں ہے۔ تقولو سے تمام کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، یعنی مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کی مثالیں اعراب کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان تینوں کو حالت رفعی میں کون سا اعراب دیا جائے گا، حالت نصبی میں کون سا اعراب دیا جائے گا، اور حالت جری میں کون سا اعراب دیا جائے گا۔ تو پیچھے تو بتا چکے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتحہ آئے گا اور حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ تقولو سے اس کی مثال دے کر کے اس بات کو اور مزید اچھے طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جاءنی زید و دلو و ظبی و رجال و رأیت زیدا و دلوا و ظبیا و رجالا و مررت بزید و دلو و ظبی و رجال۔ دیکھ لیجئے اس مثال میں جاء آنے کی وجہ زید، دلو، ظبی اور رجال، دیکھیے یہ تینوں اسماء حالت رفعی میں ہو گئے ہیں، اور جب یہ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف ہیں، اس وجہ سے ان کو حالت رفعی میں ضمہ والا اعراب دیا گیا ہے۔ رأیتو کی وجہ سے زیدن، دلون، ظبیون اور رجالون یہ حالت نصبی میں ہو گئے ہیں، اور حالت نصبی میں ان کو فتحہ والا اعراب دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے با کے آنے کی وجہ سے زیدن، دلون، ظبیون اور رجالون یہ حالت جری میں ہو گئے ہیں، اور حالت جری میں ان کو کسرہ دیا گیا ہے۔ الثانی سے اعراب کی دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی اعراب کی دوسری قسم میں فتحہ نہیں آئے گا۔ اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ ہو، حالت نصبی اور حالت جری میں کسرہ ہو۔
اور یہ اعراب کی جو دوسری قسم ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ ہونا، حالت نصبی اور حالت جری میں کسرہ ہونا، فتحہ نہ ہونا، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اعراب کی یہ دوسری قسم خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ اعراب کی یہ دوسری قسم صرف ایک اسم کے ساتھ خاص ہے اور وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تاء زائدہ ہو، جیسے مسلماتن کے اندر دیکھیے الف اور تاء زائدہ ہے، لہذا یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو مسلماتن، تو اس کو حالت رفعی میں ضمہ دیا جائے گا، حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں کسرہ ہی دیا جائے گا، حالت نصبی میں فتحہ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے دیکھیے ہن مسلماتن ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ ہن مسلماتن کے اندر مسلماتن حالت رفعی میں ہے، اس وجہ سے کہ ہن مبتدا کی خبر واقع ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا مسلماتن بھی مرفوع ہوگا، اور مسلماتن جب مرفوع ہو گیا تو اس کو حالت رفعی میں ضمہ والا اعراب چاہیے، لہذا ضمہ والا اعراب دے دیے۔ ورأیت مسلماتن میں رأیت فعل اور فاعل خود ہے اس کے اندر، اس کو مفعول بھی کا تقاضا ہے، لہذا مسلمات مفعول بھی ہو گیا، مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو یہ حالت نصبی میں چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے اس کا اعراب حالت نصبی میں بھی کسرہ کے ساتھ ہے، لہذا مسلماتن نہ کہہ کر کے مسلماتن کہہ دیے۔ ومررت بمسلمات، یہ تو صاف ظاہر اور باہر ہے۔ الثالث سے اعراب کی تیسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہو، یعنی اعراب کی تیسری قسم کے اندر کسرے کا نام و نشان نہیں ہے، جس طریقے سے اعراب کی دوسری قسم کے اندر فتحہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہو۔ اعراب کی یہ تیسری قسم کس اسم کے ساتھ خاص ہے؟ وَيُخْتَصُّ سے اسی کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اعراب کی یہ تیسری قسم کہ حالت رفعی میں ضمہ ہو، حالت نصبی اور حالت جری میں فتحہ ہو، یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ اور غیر منصرف تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو سبب پایا جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، جیسے عمر، تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ دیکھیے جاءنی عمر میں عمر فاعل واقع ہے، حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں اس کو ضمہ والا اعراب دیا گیا ہے۔ رأیت عمر میں اس کو حالت نصبی میں فتحہ والا اعراب دیا گیا۔ مررت بعمر با والی صورت میں جبکہ عمر مجرور واقع ہو رہا ہے تو حالت جری میں بھی اس کو کسرہ نہ دے کر کے اس کو فتحہ ہی دیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اعراب کی تین قسموں کو جانا۔ پہلی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ ہو، حالت نصبی میں فتحہ ہو اور حالت جری میں کسرہ ہو۔ یہ اعراب کی جو پہلی قسم ہے یہ تین اسما کے ساتھ خاص ہیں، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ اور اعراب کی جو دوسری قسم ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ ہو، حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں کسرہ ہی ہو، یہ اعراب کی جو دوسری قسم ہے وہ صرف ایک اسم کے ساتھ خاص ہے اور وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اسی طریقے سے اعراب کی جو تیسری قسم ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ ہو، حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں فتحہ ہو، یہ اعراب کی تیسری قسم بھی ایک اسم کے ساتھ خاص ہے اور وہ ہے غیر منصرف۔